کیا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر پاک نے نیزے پر قرآن پاک کی تلاوت کی تھی؟ صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، جب یزیدیوں نے حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں گشت کیا، اس وقت میں اپنے مکان کے بالخانے یعنی اوپر والے حصے پر تھا۔ جب سر پاک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سر پاک نے پارہ 15 سورۃ الکہف کی آیت 9 تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ پہاڑ کی کھو یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ اس طرح ایک دوسرے بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یزیدیوں نے سر پاک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد بن نہاد کے محل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ عنہ کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان اقدس پر سورۃ ابراہیم کی آیت 42 کی تلاوت جاری تھی۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا منہال بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر انور کو لوگ نیزے پر لیے جاتے تھے، اس وقت میں دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ آیت 9 پر پہنچا، ترجمہ کنز الایمان، کیا تمہیں معلوم ہے کہ پہاڑ کی کھو یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ اس وقت اللہ کریم نے قوت گویا یعنی بولنے کی طاقت بخشی تو سر انور نے بزبان فصیح فرمایا، صحابہ کہف کے واقعے سے میرا شہید ہونا اور میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اپنی کتاب سوانح کربلا میں یہ حکایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، در حقیقت بات یہی ہے کیونکہ اصحاب کہف پر کافروں نے ظلم کیا تھا اور حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کو ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے مہمان بنا کر بلایا، پھر بے وفائی سے پانی تک بند کر دیا۔ آل و اصحاب علیہم رضوان کو حضرت امام پاک رضی اللہ عنہ کے سامنے شہید کیا، پھر خود حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اہل بیت کرام علیہم رضوان کو اسیر یعنی قیدی بنایا، سر مبارک کو شہر شہر پھرایا۔ صحابہ کہف سال کی طویل نیند کے بعد بولے، یہ ضرور عجیب ہے، مگر سر انور کا تن مبارک سے جدا ہونے کے بعد کلام فرمانا عجیب تر ہے۔